موضوع کو مکمل کرنے کے لیے میرا یہ جی چاہتا ہے میں گنتی کی اختصار کے ساتھ 10 خوشیاں آپ کے سامنے رکھوں کہ مومن کو یہ 10 خوشیاں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر اور خوشی کا اظہار، اس کو بیان کرنا، لیکن اس میں نہ شکری نہ ہو اور تکبر نہ ہو اور اس میں اچھلنا کودنا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ سب سے پہلی خوشی، مومن کو جو خوشی ملتی ہے، انسان کو معنوی امور پہ خوش ہونا چاہیے۔ معنوی امور سے مراد کیا ہے؟ آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے میں مسلمان ہوں، آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے میں توحید والا ہوں، میں قرآن والا ہوں۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے جب رمضان کا مہینہ آئے کہ یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اس وقت عید کا دن آ گیا ہے۔ معنوی امور پہ مسلمان خوش ہوتا ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری خوشی، مادی اشیاء پہ خوش ہونا، جس پہ بھی آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے مدد دے دی، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کو اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن خوشی کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرنا، اپنی طرف نہ کرنا کہ میں نے لی ہے، یہ کہنا یہ ساری چیزیں میرے رب نے دی ہیں مجھے۔ تیسری خوشی مومن کی جو ہوتی ہے، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو خوش ہو کے ملے۔ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ کھلے چہرے سے اپنے بھائی کو ملو، خندہ پیشانی سے، کشادہ چہرے سے۔ جب آپ کسی سے ملو مسکرا کے ملو، اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بندہ مومن سے ملتا ہے، جب مل کے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ چوتھی خوشی جو ایک مسلمان کو ہوتی ہے وہ عید کے دن خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، دعہما، ان بچیوں کو کھیلنے دو، آج عید کا دن ہے تو ان کو بھی خوشی کا اظہار کرنے دو، لیکن غیر شرعی چیز نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کو خوش کرنے کی بات کی ہے، کسی بھی غیر شرعی چیز کی اجازت نہیں دی کہ عید کے دن جو ہے سارا مہینہ انسان اللہ کے قریب ہو اور عید کے دن جو ہے وہ گانے سننے لگ جائے اور نافرمانی میں پڑ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں بات، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا، ان کی احوال کا پتہ لگانا، ان کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا، اس میں بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، صحابہ جاہلیت کی باتیں یاد کرتے، اللہ کا کتنا احسان ہے، ہمیں اللہ نے اتنا اچھا بنا دیا، وہ یہ بھی ہوتا تھا، تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے، بس اوقات آپ مسکرا دیتے، کہیں یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ حکم دیا، المؤمن، وہ مومن اچھا ہے جو مومنوں سے مل جل کے رہتا ہے، کبھی تکلیف بھی آتی ہے برداشت کرتا ہے۔ کس سے اچھا ہے؟ اس سے جو ملنا ہی نہیں چاہتا اور صبر ہی نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو ملنا اور ان کی گیدرنگ، اس طرح کے نیکی کے کام پہ، اس میں بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ چھٹی بات، کسی مسلمان کی خوشی پہ بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا قصہ ہے، جب وہ نہ جا سکے جہاد پہ، ناراضگی ہوگی اللہ کے رسول کی، 40 دن تک کلام بند ہو گئی، صحابہ نے بھی کلام بند کر دی، بیوی بھی الگ ہوگی 50 دن تک۔ آج کل کے دور کے حساب سے سمجھیے، جس کے ساتھ نبی کلام نہ کریں، صحابہ کلام نہ کریں، بیوی الگ ہو جائے، بچا کیا ہے؟ شاہ غسان کی طرف سے پیغام آیا، سنا ہے کہ بڑی سختیاں ہوگی یہاں پہ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں گورنر بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خط جا کے جلایا اور رونے لگ گیا، میرے مالک مجھ سے گناہ غلطی ہوئی ہے، اب تو میرے ایمان کے سوداگر بھی آ گئے، اللہ میرے ایمان کو ضائع نہ کر۔ سجدے میں پڑ گئے چھت پہ، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا، وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رات نہ خبر دینا، پریشانی ہوگی اچانک۔ صحابی کو اب خوشی کیا کہ میں پہلے یہ خبر دوں۔ ایک نے گھوڑا دوڑایا اور ان کی طرف دوڑے، دوسرا پہاڑ پہ چڑھ کے کپڑے کو لہرا کر کہتا ہے کعب خوش ہو جاؤ، تیری اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ تو مومنوں کی خوشی پہ مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ تو کعب بن مالک نے کہا تھا اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میں کیا کروں گا، جتنا میرے پاس مال ہے آج میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک مومن کی خوشی۔ ساتویں خوشی یہ ہے، عبادت کرنے پہ بھی مومن کو خوش ہوتی ہے، آپ خوش ہوا کریں۔ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ سارا دن گرمی کی شدت، کس طرح اعصاب میں تناؤ، کس طرح ہونٹ خشک ہوتے ہیں، انتظار ہوتی ہے اذان کا وقت ہو، اللہ کی نعمتیں جو حلال تھی ہم نے حرام کر رکھی حکم ربانی سے،
پہلا ہی گلاس اگر پکڑ کے چند گھونٹ لیتا اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور دوسری خوشی اس کو اس دن ملے گی جب رب سے اس کا انعام لے گا، جب رب سے ملاقات کرے گا. تو ہر عبادت پہ خوشی ہونی چاہیے. 8ویں خوشی کسی کی ہدایت پر، کسی کے اسلام پر آپ کو خوش ہونا چاہیے. ایک رشتہ دار، ایک دوست تعلق والا بے نماز تھا، اب وہ نمازی بن گیا، انتہا درجے کی خوشی کیجئے، الحمدللہ میرے بھائی کو اللہ نے ہدایت دے دی. تانا نہ دیجئے، آر نہ دیجئے. 9ویں خوشی جو آپ کو ہونی چاہیے، ہر وقت دنیا میں تو اللہ کے رسول سے نہیں مل سکے لیکن میرا رب محروم نہیں کرے گا. صحابہ کی بھی یہی تڑپ تھی، اللہ کے رسول کی صحبت مل جائے، رفاقت مل جائے. زور کے وقت ابوبکر صدیق اگر اللہ کے رسول آئے، کہا اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو پہلا سوال جو سیدنا ابوبکر نے کیا وہ کیا تھا؟ الصحبہ یا رسول اللہ، میں بھی ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گا. قال نعم، جی ہاں ابوبکر تم میرے ساتھ ہوگے. یہ بات سنتے ہی ابوبکر رونے لگ گئے. اس دن کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے اب سمجھ آئی کہ بعض رونا خوشی کا رونا ہوتا ہے، کہ اتنی تڑپ تھی ابوبکر کو کہ میں ساتھ رہوں. جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے بھی گئے تو سیدنا ابوبکر بیٹھے ہوتے، اپنا سر دو گھٹنوں کے درمیان کر کے کہا کرتے یا ویلی، کب وہ وقت ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس میرا رب مجھے پہنچائے گا. تڑپ تھی اللہ کے رسول کی رفاقت کی، صحبت کی. صحابی رات کو وضو کروا رہے، ربیہ بن کعب خوش ہوئے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو بتاؤ، میں دعا کرتا ہوں میرا رب تجھے عطا کرے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا گورنر ہی بنا دے، یہی کام میرے ذمہ لا دے، نہیں. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول ایک ہی تڑپ ہے، جس طرح آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی نظر آؤں. قال اب غیر ذلک، کچھ اور چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اس کو جنت مل گئی اور آپ مل گئے، باقی کیا بچا ہے؟ کہا اگر ایسا ہی چاہتے ہو فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت سے سجدے کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگا. 10ویں خوشی نیکوں کا ساتھ اور اللہ کا دیدار. یہ آپ کی خوشی ہونی چاہیے کہ میں نیکوں کا ساتھ نصیب ہو جائے. صحابی صوبان گھر سے بھاگے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات پوچھوں، بتائیے. میں جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، دوڑ کے آتا ہوں، آپ کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑتی ہے، دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہوں. رونے لگ گیا. کیوں رو رہے ہو؟ کہا اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو سید المرسلین، آپ کو تو بلند مقام ہوگا، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ تیرے دل میں میرے لیے سچی محبت ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ مل جائے گا. اور اللہ کا دیدار، جنت کی ساری خوشیاں انسان بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے.